اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سورہ الحج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے بندوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑا ہے، اور اس زلزلے کی وجہ سے حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کو پرے پھینک دے گی، اور لوگ حالت نشہ میں نظر آئیں گے، جبکہ نشہ میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب انتہائی شدید ہوگا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم کو دوبارہ زندہ ہونے پر شک ہے تو ذرا اپنی پیدائش پر غور کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے خمیر کو مٹی سے اٹھایا، اور پھر تمہیں نطفے اور پھر خون کی جمی ہوئی پھٹکی سے گوشت کو مردے لوتھڑے اور پھر گوشت کو زندہ لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پھر ایک عرصہ تک رحم مادر میں رکھا، پھر تم بچے کی شکل میں ظاہر ہوئے، پھر جوان ہوئے، پھر تم پر بڑھاپا طاری ہوا، اور کچھ لوگ جوانی ہی میں چل بسے۔ اگر انسان ان سارے عمل پر غور کرے تو دوبارہ زندگی والی بات ذرہ برابر بھی حیران کن نہیں لگتی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کی غلط روش کا ذکر کیا ہے کہ جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے تو مطمئن ہیں، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً روگردانی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، چوپائے اور انسانوں کی کثیر تعداد اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یہ کثیر تعداد جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے سرخرو ہوگی، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے در حقیقت وہ عذاب کے حقدار ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حج کے لیے آواز لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اب دنیا بھر کے لوگ مختلف طرح کی سواریوں پر بیٹھ کر حج کے لیے رواں دواں رہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شرک کا ارتکاب کرنے والے اس طرح ہے جس طرح کوئی آسمان سے گرا اور اس کو راستے میں کسی پرندے نے اچک لیا ہو، یا ہوا نے اس کو کسی دور دراز مقام پہ لے جا کر پھینک دیا ہو۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قربانی کو ہر امت پر واجب کر دیا گیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو جانوروں پر چھری چلاتے ہوئے بھی لیا جا سکے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قربانیت کی قبولیت کے لیے تقوی کی شرط قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کا بھی ذکر کیا جن کو جہاد کی اجازت دی ہے، جن کو بغیر کسی جرم کے ان کے گھروں سے عقیدہ توحید کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے شرک کی تردید کی ہے کہ جن معبودان باطل کو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سارے جمع ہو کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز اچک کر لے جائے تو اس کو واپس بھی نہیں پلٹا سکتے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے معاف کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر پہچاننے کا حق ہے، بالعموم لوگ ایسے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جد و جہد کرنی چاہیے جس طرح کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے، اور جب اس کے راستہ میں جد و جہد کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور بھی فرماتے ہیں۔
اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تمام مسلمان اپنے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں، اور رسول اللہ مسلمانوں پر ایک گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہی ہمارا مولا ہے، وہی بہترین مولا اور مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں کہ اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ تو دلوں سے جو ہے وہ آدمی سوچے، آنکھوں سے دیکھنے سے کچھ نہیں۔ اس آیت میں روحانی وجود کے ذریعے علم کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو مختصر یوں سمجھ لیں کہ روح دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے۔ چنانچہ اسی حوالہ سے یہاں فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے دل ہوتے ہیں جن سے یہ بات سمجھتے ہیں، کان جن سے یہ سنتے ہیں، اور یقیناً ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے نزدیک ایک 1000 برس کی طرح سے اس حساب سے ہے جو گنتی تم کرتے ہو۔ تو آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان کے دعوے دارو، جھک جاؤ اور سجدہ سجود ہو جاؤ، اپنے رب کی بندگی کرو۔ تو یہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر آپ بندگی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی تو پھر شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس گزارش کے ساتھ کہ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھایا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔